کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی بھائیو دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبولیت دعا کے قرآنی واقعات میں آج ہم یہودی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یہ قرآنی واقعہ آپ کو پیش کیا جائے گا اور دیگر دعا کے فضائل وغیرہ بھی عرض کیے جائیں گے. توریت شریف میں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود تھا، آپ کی شان و عظمت کا ذکر موجود تھا کہ ہمارے آقا آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. جب یہودی دوسری قوموں سے لڑائی کرتے تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ہمیں اس نبی کے وسیلے اور صدقے سے فتح عطا فرما جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے. یہودی یہ دعا کرتے اور اس دعا کی برکت سے کامیاب ہو جاتے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اس کا بیان ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، یعنی انکار کیا. اللہ کی لعنت منکروں پر. تو یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے، کامیاب ہو جاتے. دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم افتح علینا وانصر بالنبی الامی. یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. تو اللہ تعالی نے اس مبارک آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے کہ پہلے تم انہی کے نام سے دعائیں کرتے تھے، انہی کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اور جب وہ نبی تشریف لے آئے
تو تم ان کے منکر ہو گئے، تم ان کا انکار کرتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، معلوم ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں اور آپ کے وسیلے سے مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ اور جب میرے نبی کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی تو یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔ صحابہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم و تربیت صحابہ کو دی۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو تب بھی صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کی روٹین تھی، اور پھر بزرگوں، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، صالحین، نیک لوگ، ان کا بھی طریقہ جاری ہے کہ انہیں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی ہے تو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے نیاز ہو جائے کہ مجھے ضرورت نہیں ان کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگلے مصرعے میں اعلی حضرت اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبیوں میں ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہیں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہوگی، اور جو کہے کہ مجھے نبی کی حاجت نہیں، میں مستغنی ہوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اخلاص سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اللہ کے پیارے بندوں کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالی رحم فرماتا ہے، اولیاء کرام کے وسیلے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری نسبت زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالی ان کی دعا پوری فرماتا ہے، ان کی شفاعت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دعائیں ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، تو دعا کی بڑی عظمت ہے۔ اور کسی نے کہا قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا، رحمت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو دعا، رحمت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو دعا۔ تمہیں ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور کیسے دعا کریں؟ گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں اس کا تو حکم خود رب نے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔
اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا ہے عبادت۔ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز، محتاج عقیدہ رکھتا ہے کہ میں محتاج، میں عاجز، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا پروردگار، میرا رب، میرا مالک، میرا مولا حقیقی قادر، حقیقی حاجت روا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں، عبادت کا بھی مغز ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا الدعاء مخ العبادہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 3382، 3382۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالی سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے، رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ تو دعا بہت ہی پیاری چیز ہے۔ دعا سے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب دعا کریں تو عافیت و سلامتی کی دعا کریں، اور دعا دشمن سے نجات دلاتی ہے، دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے، اور دن رات دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار مومنوں کا ہے یہ دین کا ستون، حب خدا بڑھائے گی یہ بھائیو دعا، حب خدا بڑھائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو 5 فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دعا فائدے 5۔ جب جو دعا کرتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور دعا عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے، رب کی قدرت کا اقرار کرتا ہے، اس کے کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ دعا مانگنے والا شریعت مطہرہ کے حکم آوری کی، شریعت مطہرہ کے حکم کو پورا کرتا ہے کہ اللہ نے دعا کا حکم دیا، اور دعا نہ مانگنے والوں پر حدیث میں وعید آئی۔ جو دعا نہ مانگے حدیث میں اس پر وعید ہے۔ دعا مانگنے سے سنت کی پیروی ہوگی کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے اور اوروں کو بھی تاکید فرماتے۔ دعا سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہو علم یعنی غم پریشانیاں، ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہو علم،
آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا، آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا میں جو حد سے بڑھے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہاں بڑی پیاری حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے سنا۔ ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نیکی کی دعوت دیتے فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ نہیں، جنت کا سوال تو کرو مگر قید لگا کر کہ جنت میں دائیں طرف سفید محل، اللہ جہاں چاہے دے بھائی، ہاں جنت الفردوس کا سوال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا میں تجاوز کرنا کیا ہے، حد سے بڑھنا کیا ہے؟ جیسے عرض کیا نا کہ انہوں نے تعیین کی کہ جنت میں دائیں طرف سفید محل، تو یہ درست نہیں۔ اور دعا میں حد سے بڑھنے کی اور بھی صورتیں کہ ایسی چیز کی دعا کی جائے جو محال ہے یا قریبہ محال ہے۔ مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے، وہ کہے یا اللہ میرا قد بڑا ہو جائے، کسی کا قد لمبا ہے، وہ کہے یا اللہ میرا قد چھوٹا ہو جائے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنے کی ممانعت ہے۔ اچھا، ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگے تو کچھ نہ کچھ مشکلات تو انسان کو آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کہے کہ یا اللہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں، تو اس دعا کی بھی اجازت نہیں۔ گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جائیں اس کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز مانگنا، بے فائدہ چیز مانگنا، مصیبت سے گھبرا کر، دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر مرنے کی دعا مانگنا، موت یا بربادی کی دعا مانگنا صحیح غرض کے بغیر، کسی مسلمان پر اللہ کا غضب ہو اس کی دعا مانگنا، کسی کے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کے سارے گناہ بخشے جائیں، اس کی دعا مانگنا، ہاں مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی لو لگا دے اور ہر وقت ہم اس کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچا